ہمیں تجربہ ہے دوسرے ملکوں میں بھی کام کرنے کا اور یہاں بھی کام کرنے کا. پاکستان میں بھی جو ہے اپارچونیٹیز کی کمی نہیں ہے, اپارچونیٹیز کی کمی نہیں ہے, تھوڑی سی کمزوریاں ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم جب سب مل کے ٹھیک کریں گے اور ہمارے لیڈران سے جو ہے وہ بات کریں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے مسائل کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیں, تو انشاءاللہ یہاں کے انٹرپرینور کسی سے کم نہیں ہیں. انٹرپرینور, ڈیولپرز, بلڈرز جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہیں, اور وہ انشاءاللہ آپ کو اچھے سے اچھا دے گا. جو باہر لوگ چلے گئے انشاءاللہ ابھی 1.5 سال سے تو ریگریٹ کر رہے ہیں کہ روپیہ اسٹیبل ہے, معاملات جو ہے اسٹاک مارکیٹ بڑھ گیا ہے, انفلیشن کم ہو گیا ہے, انشاءاللہ ریئل اسٹیٹ بھی چلے گا, تو یہ اور ریگریٹ کریں گے. تو پاکستان پہ آپ بھروسہ رکھیں, یقین رکھیں, انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اور بہتر دن جو ہے وہ پاکستان میں آنے والے, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں زیادہ بہتر دن لگتے. میں محسن صاحب کا شکر گزار ہوں, حسن بخشی کا شکر گزار ہوں, باقی کے آفس بیرس کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. خاتون بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں, میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بھائی میرے ساتھ, السلام علیکم. ہم آج آباد ہاؤس میں میئر کراچی کو ویلکم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آمد سے آج وہ فائدہ ہوگا کراچی کو, کیونکہ کراچی کا ایک رائٹ ہے. میں ڈائریکٹلی زیادہ ٹائم ضائع نہیں کروں گا کیونکہ میئر صاحب کو جیسا کہا کہ جانا بھی ہے. میں اس چیزوں پہ آؤں گا جو میں نے کچھ چیزیں نوٹ کر کے رکھی ہیں تاکہ میئر صاحب اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں مطلب وہ آپ صاحب کہ یو آر ون آف دا ینگسٹ اینڈ کلینسٹ میں, الحمدللہ پڑھے لکھے, صاف ستھرے اور اچھے آدمی ہیں. آپ اس شہر کے بیٹے بھی ہیں, اس شہر کے باپ بھی ہیں, کیونکہ میئر باپ ہوتا ہے شہر کا, اور آپ کا پیپلز پارٹی سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. ہائیسٹ لیڈرشپ سے آپ کا ڈائریکٹ رابطہ, اور وہ آپ کی بات کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. سو ہم یہ کوشش, ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اس پروجیکٹ کو آپ لیڈ کریں. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جا کے بات کرتے ہیں, آپ پروونشل گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں. سر یہ کے ایم سی, ڈی ایم سی, ٹی ایم سی ڈمپنگ مٹیریل میں ہمارے ممبرس کو بہت پریشان کرتی ہے. سر ایک چالان دے جاتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے کہتا ہے میں ڈی ایم سی سے ہوں, پھر تیسرا آ جاتا ہے ہم ٹی ایم سی سے. یا اس کو سر ایک ہی کو دے دیں, کسی کو, سر کسی ایک کو دے دیں, یا آپ بتا دیں کس کو ہم مطلب فیس بھر دیں اور کام کرا لیں. ہر کوئی سامان اٹھا کے لے جاتا ہے, پھر اس کو راضی کرو, پھر دوسرا لے جاتا ہے, پھر اس کو راضی کرو, پھر تیسرا لے جاتا ہے. تو اس کو دیکھ لیں, اور اس کے لیے سر کوئی فوکل پرسن آپ اپنے یہاں سے دے دیں جو ہم آپ کو بار بار ان چھوٹی چیزوں میں تکلیف نہیں دیں, وہ آپ کو رپورٹ کریں, ہم ہمارے آدمی ہمارے کنوینر اس کو رپورٹ کریں. سر 1400 لوگ ہیں ہمارے ممبر, 1450-1500. آپ کے پاس ہاکس بے میں سر ہٹس ہیں, ایک ہمیں بھی دے دیں سر, ہم اس کو ایسا بنا کے دکھائیں گے کہ آپ لوگ بھی یوز کیجیے. ہمارے ممبر بھی سر پورے پاکستان سے آتے ہیں, لاہور سے آتے ہیں سر, اسلام آباد سے آتے ہیں, کوٹا سے آتے ہیں, پشاور سے آتے ہیں. آپ کو دعا بھی دیں گے سر. یہ کچھ ہماری جرنلسٹ کمیٹی یوز کرے گی, اس کو سب کے لیے اچھی عہدے ہو جائے گی سر. تو ذرا آپ لوگ بھی تھوڑا سا تالیاں بجائیں تو پھر میئر صاحب. اچھا, تیسری چیز سر, آپ کی بہت ساری جگہیں انکروچڈ ہیں. میں اس کمرے میں ابھی بات کر رہی تھی اور آپ نے کہا کہ ہم نصرت بھٹو کالونی پہ کام کر رہے ہیں عارف حبیب صاحب کے ساتھ. میں آپ کو آفر کروں گا صاحب, محسن شفانی صاحب, آباد کے تمام جو عہدیدار ہیں, ممبران ہیں, ہمارے میڈیا کے جو دوست آئے ہوئے ہیں, السلام علیکم. میں فخریہ کہتا ہوں, میں کراچی والا تھا, کراچی والا ہوں اور کراچی والا رہوں گا. حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ والدین یہاں دفن ہیں, ہم سب کے والدین یہی دفن ہیں. اس مٹی سے محبت ہم سب کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کا ڈفرینٹ طریقے سے اس محبت کا اظہار ہے. میرا ماننا یہ ہے بحیثیت سیاسی کارکن کے, بحیثیت میئر کے, کہ لوگوں کے اندر جو امید کھو چکی ہے اس امید کو جگایا جائے. کیونکہ جس معاشرے میں امید نہیں ہوتی
وہ معاشرہ پھر آگے نہیں چل سکتا. اور جب تک ہم وہ امید والا ایسپیکٹ اجاگر نہیں کریں گے اپنے معاشرے میں, اپنے نوجوانوں میں, میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوگا. امید کے لیے گزارش میری صرف یہی ہے کہ میں اسی گلستان جوہر کے آس پاس کھیلتے کودتے ہوئے گھومتا تھا, یونیورسٹی روڈ بسوں میں گھوما پھرا, پڑھائی لکھائی سے شہر سے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ پر پہنچایا. اور آج میرا نیت یہی ہے کہ شاید میرے والدین نے بہت اچھا ٹائم اس شہر میں گزارا, جو میرے بزرگ ہیں بتاتے ہیں بڑا شاندار شہر تھا. میری نسل نے اچھا ٹائم نہیں گزارا. میری نسل نے ہڑتالوں والا کراچی دیکھا, بوری بند لاشوں والا کراچی دیکھا, ایک منفی کراچی دیکھا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پاس دو پیرائے ہیں, ایک کہ اپنے بزرگوں والا کراچی, ایک وہ کراچی جو ہم نے خود دیکھا. تو میں نے تہیہ یہ کیا ہوا ہے, میری نیت یہ ہے کہ وہ جو اچھا شاندار کراچی تھا اس کو ڈھونڈا جائے, اس کو ریوائو کیا جائے. وہ 1957 والا کراچی نہیں جو گلزار صاحب چاہتے تھے. جو حالات تھے نا کہ لوگ خوش دلی کے ساتھ بیٹھے ہیں, امید ہے, وائبرنس ہے شہر کے اندر, وہ والا کراچی اسٹیبلش ہے. 48 مہینے کا ٹینیور ہوتا ہے میئر کا. میرے 17 ماہ ہو چکے ہیں, 31 ماہ میرے پاس اس وقت موجود ہیں. اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میٹنگ سے باہر نکلے فیصلوں کے اوپر ہے اور فیصلوں کی ایگزیکیوشن کے اوپر ہے. اور میرا یہ ماننا ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پر کہ فیصلہ جو ہے نا وہ میدان میں ہونا چاہیے, اور وہ میدان ہے سیاسی. ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ ہم فیصلے کرانے کے لیے کبھی عدالت چلے جاتے ہیں, کبھی مجھے ان کی شکل اچھی نہیں لگتی, کبھی ان کو میری شکل نہیں اچھی لگتی. پھر وہ ایک عجیب سے فیصلے آ جاتے ہیں جس کا نتیجہ آپ نے مسئلہ ٹاور والا دیکھ لیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹائم فریم کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. میں بحیثیت میئر کو چھوڑیں, سیاسی کارکن کو چھوڑیں, بحیثیت کراچی ہے. آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ میرا دفتر آپ کا دفتر ہوگا, میرا اسٹاف آپ کا اسٹاف ہوگا, میرے مسائل آپ کے مسائل ہوں گے, اور مل کے انشاءاللہ جو بھی چیلنجز ہیں ان کو ہم اوور کم کریں گے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو امید دلا سکیں, سکسیس اسٹوری اسٹیبلش کر سکیں کہ ہاں ہمارے ملک کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں, اور بالخصوص ہمارے صوبے میں, ہمارے کراچی شہر میں چیزیں ہو سکتی ہیں. میں 2-3 باتیں کر کے جو یہاں پر ایشو ریز کیے گئے ان کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا. میں جب ٹیک اوور کیا میں نے تو میرا پہلا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہر سال میئر کو صوبائی حکومت کے پاس, وفاقی حکومت کے پاس جانا ہوتا ہے پیسے لینے کے لیے. اور کوئی شخص بھی, چاہے وہ بزنس مین ہو, گھر چلانے والا ہو, سیاسی کارکن ہو, وہ پیسے کے بغیر ادارے نہیں چلا سکتا. میرے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا سیاسی افراتفری. مجھے ان 17 مہینوں میں آپ کو خوشی ہوتی ہے بتاتے ہیں کہ وہ سیاسی افراتفری ختم ہو گئی. جو کیسز ہمارے خلاف فائل ہوئے تھے, وہ احتجاج, وہ چیزیں اب ختم ہوتی گئیں. ہم نے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اپنی سٹی کاؤنسل کے اندر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس اسٹیبلٹی کو کس طریقے سے آگے لے کر چلتے ہیں. دوسری چیز تھی مالی وسائل, کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ٹوٹل ٹیکس کلیکشن, نتیجہ یہ ہوا ہم نے رینٹ بڑھایا. وہ رینٹ جو کہ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو کے ایم سی کے سال میں ٹوٹل آمدنی تھی 80 ملین روپے, 8 کروڑ روپے. وہ پچھلے سال 30 جون پہ میں نے کلوز کیا 255 ملین روپے. یہ تمام چیزیں اپنی ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکیں. اسی طرح اور ہمارے جو اثاثے ہیں ان کو ہم یوٹیلائز کرنے کی بات کریں. ٹارگیٹ کیا ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے اس پیسے کو ہم اکٹھا کر کے پھر ہم شہر کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کر سکیں. اور انشاءاللہ جو سب سے بڑا چیلنج تھا ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا شہر میں, وہ ہم نے اوور کم کر لیا. جو اکنامک وائبلٹی لانی تھی کہ آپ کے پاس پیسوں کی آمدنی آتی رہے, وہ ماشاءاللہ ہم نے کر لی. تو پہلے 17 مہینے کا جو ایک چیلنج ہم نے رکھا تھا پہلے 2 سال کا, وہ ہم نے 17 مہینے میں عبور کر لیا. اب باقی چیلنجز کیا تھے؟ باقی چیلنج ہے پانی, سیوریج, ٹرانسپورٹ, شہر کا انفراسٹرکچر, سینیٹیشن. یہ 5 چیزیں. پانی کے لیے سر بڑے عرصے سے بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں, کے فورٹ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے.
मैं अपनी हुकूमत के पास गया, मैंने कहा सर K4 फेडरल गवर्नमेंट लिफ्ट कराए ना कराए, सुने ना सुने, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम गोइंग टू इस्लाम। जो मुझे बताया गया है कि इंशाल्लाह टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में तो 2 साल लगेंगे, बट ये जो आपका मौसम यार से पोर्शन नीपा तक का है, इसको शायद हम एक्सपेडाइट करके इसका टाइम फ्रेम शॉर्ट कर दें। मैं इसकी मीटिंग करूंगा, मीटिंग करके मैं आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दे पाऊंगा कि कब होगा। लेकिन अब लॉजिस्टिक फाइनेंशियल इश्यूज का नहीं है, पैसे अवेलेबल है, सिर्फ काम को जल्दी से करके कंप्लीट करना है। इसमें मैं आपकी क्रिटिसिज्म को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, ये बात आपकी दुरुस्त है और माफ़ी भी चाहता हूँ इसके लिए, और इस बात की आपको इंशाल्लाह यकीन नहीं कराता हूँ कि हम लोग, मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट से इस पर बात करूँगा और उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना तेज़ी हंगामी बुनियादों पर इसके ऊपर काम हो सके वो काम इंशाल्लाह किया जाए। इस उम्मीद के साथ सर कि मुझे तो उम्मीद है ये शहर तब्दील हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि शहर में बसने वाले तमाम लोगों को ये उम्मीद हो कि ये शहर तब्दील हो सकता है। ये शहर को तब्दील करने के लिए कोई लंदन से, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई कनाडा से, कोई ह्यूस्टन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आएगा। ये शहर अगर ठीक करना है, बेहतर करना है, तो हम कराची वालों को करना है। और इंशाल्लाह बिलावल साहब जिस तरह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कमिटेड है, ये हमारा शहर है, हमारे लोगों का शहर है, हम खुद इस शहर में रहते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ इस शहर को बेहतर बनाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान मौसूल शेखानी साहब को के फिलहाल रुके मौलाना सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद अफजल अमीर साहब से रिक्वेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आज मेयर साहब ने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, क्या इस पे अमल भी हो सकेगा, नहीं हो सकेगा? साबिर भाई, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और जैसे आज ये उम्मीद का दामन तो मेरा ख्याल है आपने 75 सालों से पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहे। बट अब हमने इसको फॉलो अप भी करना है। जैसे हमने जो मुर्तज़ा साहब ने हमें वादे किए हैं, हम इसको 15 दिन बाद फिर याद दिलाएंगे, फिर 15 दिन बाद याद दिलाएंगे, फिर 15 दिन बाद याद दिलाएंगे। इस फॉलो अप से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, और हम कराची के लिए कुछ ऐसा काम कर सकेंगे, आबाद मेयर साहब मिलके, आप लोग मिलके, कि कराची वालों का जिससे फ़ायदा हो और वो फ़ायदा सबको नज़र भी आए। अच्छा, ये 15 दिन का टाइम दिया है कच्ची आबादियों के हवाले से, 52 कच्ची आबादियाँ आपके हैंड ओवर कर रहे हो, और कहा है कि 15 दिन में आप कोई एग्रीमेंट करें, तो आपने इसका कोई प्रपोजल वगैरह बना लिया? 15 दिन में आप कोई प्रपोजल पेश कर देंगे? नहीं, देखिए, बात, हमारा प्रपोजल तो बना हुआ है, इस पर लॉ भी बना हुआ है। हावेवर ये 55 कच्ची आबादियों को आइडेंटिफाई करना और दिखाना इनकी स्टाफ की जिम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि मैं एज इन चेयरमैन आबाद पूरी कच्ची आबादियाँ ढूंढते रहूँ। मुझे तो पता भी नहीं होगा KMC की कौन सी है, लीस्ट कौन सी है, अनलीस्ट कौन सी है। सो ये हमें आइडेंटिफाई करें, अपना एक फोकल पर्सन दें, वो हमें दिखाएं, उसमें से हम एक आबादी सेलेक्ट करेंगे जो डूएबल हो, अचीवेबल हो। बहुत बड़ी आबादी नहीं करेंगे, छोटी आबादी सेलेक्ट करेंगे और उस पर इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे।